امام بخاری علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ عقل اور اورینا دو قبیلے تھے. ایک قبیلے کا نام تھا عقل عین کاف لام، اور ایک کا نام تھا اورینا عین را یا نون ہا. یہ دو قبیلوں کے لوگ تھے، بدوی قبائل، بالکل دیہات میں جنگلوں میں رہنے والے. وہ آ گئے مدینہ میں، آ کے مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے شروع ہو گئے. کچھ دن رہے، ان کی طبیعت خراب ہو گئی. جنگلوں میں رہنے والے بستیوں میں پھر آ کے ان کو ماحول راس نہیں آئے، بیمار ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم لوگ ایسے کرو کہ پھر جنگل میں چلے جاؤ تاکہ تمہیں کھلی آب و ہوا میسر آ جائے، جس طرح کی آب و ہوا کی تمہاری طبیعت آتی وہاں چلے جاؤ. اور ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اونٹ ان کو دے دیے جو صدقے کے اونٹ تھے. آپ نے فرمایا کہ جاؤ ان کا دودھ وغیرہ پیو جا کے. اور ساتھ آپ نے ایک چرواہا کر دیا، یا بعض روایات کے مطابق ایک سے زیادہ چرواہے ان کے ساتھ کر دیے کہ اونٹوں کو وہ سنبھالیں گے تم لوگ بیمار ہو، اور تمہیں دودھ میسر ہوگا تم وہاں پہ، تاکہ آب و ہوا میں خوراک میسر آتی رہے. تو وہاں جا کے وہ کچھ دن رہے تو ہٹے کٹے ہو گئے، ان کی طبیعت ٹھیک ہو گئی. جب طبیعت ٹھیک ہو گئی تو کلمہ پڑھا تھا، مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو بدنیت ہو گئے، اور انہوں نے وہ صدقے کے اونٹ جو تھے وہ چوری کرنے کا ارادہ کر لیا. اس میں رکاوٹ تھا وہ چرواہا یا وہ چرواہے جو ساتھ تھے. تو انہوں نے اس چرواہے کو، جو امام بخاری علیہ رحمہ کی روایت کے مطابق ایک ہی تھا اور باقی روایات کے مطابق ایک سے زیادہ تھے، تو ان کو پکڑا اور ان کو پکڑ کر اذیتیں دے دے کے قتل کر دیا. اس کو، وہ چونکہ اکیلا تھا یا ایک دو تھے تو یہ کافی جتھا تھا، انہوں نے ان کو پکڑ لیا اور پکڑ کے پہلے تو ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری، پھر ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے، پھر آہستہ آہستہ کر کے ان کو قتل کر دیا. اور قتل کر کے پھینک کے، وہ بیچارے بے بس تھے، تو وہ ان کو قتل کر کے پھینک کے اونٹ ہنکا کے لے گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ نے پیچھے آدمی دوڑائے، ان کو پکڑ لیا، مجرم پکڑے، پکڑ کے ان کو لایا گیا. اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض. اللہ اکبر. ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ دنیا کی رسوائی ہے، آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے، دنیا میں یہ ان کو سزا ملے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ سزا، چاروں کی چاروں سزائیں ان کو دی. سب سے پہلے ان کی آنکھوں میں بھی گرم سلائیاں پھیری گئیں. کبھی تصور کیا جا سکتا کہ وہ ہستی جو رحمت للعالمین ہے، وہ مجرموں کو پکڑ کر گرم سلائیاں ان کی آنکھوں میں پھیر رہی ہے، اور پھر ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹے گئے، ایک ایک کر کے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے. پھر ان کے جسم پہ وہ زخم لگائے گئے جو انہوں نے چرواہے کے جسم پہ لگائے تھے، اور یوں ان کے زخم لگا کے ان کو مدینے کی بستی سے باہر حرے میں پھینک دیا گیا. اور حرہ کہتے ہیں وہ جو نکیلے پتھریلے، یعنی نکیلے پتھروں والی جو زمین ہوتی ہے، جس کے اوپر نہ گھوڑا چل سکتا ہے، نہ کوئی جانور چل سکتا ہے، نہ آدمی اچھی طرح چل کے اس سے نکل سکتا ہے، وہاں ان کو پھینک دیا گیا حرہ. اللہ اکبر. وہ پانی مانگتے تھے، ان کو کوئی پانی نہیں دیتا تھا. وہ بلک بلک کے اور ترس ترس کے اور تڑپ تڑپ کے مرے، اس لیے کہ انہوں نے اسی طرح چرواہے کو مارا تھا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سزا امپلیمنٹ کی. کیوں؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اگر معاشرے کی زندگی چاہیے تو تمہیں مجرم سے پیار نہیں کرنا، مجرم کو سخت سے سخت سزا دینی ہے. جب آپ کو کوئی لٹکا ہوا نظر آئے گا تو پھر آپ اپنے لٹکنے سے کے ڈر سے اس جرم سے باز رہیں گے، وگرنہ کون باز رہتا ہے؟